يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے۔ یہاں ایمان والوں کو نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اہل ایمان صرف کلمہ پڑھنے سے اہل ایمان نہیں بنیں گے، بلکہ انہیں عمل کر کر دکھانا ہوگا۔ ان سب سے عمل کا مطالبہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں جہنم کی آگ سے، آخرت کی گرمی سے۔ دنیا کی گرمی سے تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایون اپنے گھر والوں کو بھی بچاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدایات بھی دیتے ہیں۔ سردی کا موسم ہو تو الگ ہدایات دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آگ ایسی ہے وقودھا الناس، ایندھن اس کا لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے۔ تو جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب اس جہنم میں انسان ڈالے جائیں گے تو جہاں وہ بطور سزا جلیں گے وہاں وہ بطور ایندھن استعمال بھی ہوں گے، اور پتھروں سے اس آگ کو دہکایا جائے گا، اور پتھر سے لگی آگ بہت شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جہنم میں دربان مقرر کیا ہے۔ اس دنیا کی جیل میں اگر کوئی گیا ہو اور وہاں پر جیلر سے کوئی ملا ہو تو بڑے عجیب حال حلیے کے مالک ہوتے ہیں، اور ایک عجیب نیچر ہوتی ہے، بڑی سختی والی نیچر ہوتی ہے۔ جہنم میں جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بتاتے ہیں، غلاظ، سخت دل ہیں، یعنی انہیں کسی پر رحم نہیں آئے گا۔ شداد، زوراور ہیں، جو عذاب دیں گے تو پوری سختی اور قوت کے ساتھ دیں گے، بڑے مضبوط فرشتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے سدھاریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص رائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا۔ امام بھی رائی ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی رائی ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ہم سے ان کی پوچھ ہے کہ ہم نے حق ان تک پہنچایا یا نہیں، یعنی ہم پر دوہری ذمہ داری ہے،
خود اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی سدھارنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر کے بچوں میں نماز میں سستی دیکھو تو انہیں مارو، یعنی سختی کی جائے. اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو نماز کے اعتبار سے بچپن ہی سے تربیت کرنی چاہیے، اور اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز میں سستی دکھائیں تو پھر ان پر سختی کی جائے، کیونکہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. نماز فرائض میں سے ہے، اس کی تربیت ہونی چاہیے. اگر بچوں میں نماز کی عادت نہیں ہوئی تو وہ بڑے ہو کر بالکل بھی اس عبادت سے غافل ہو جائیں گے اور پھر وہ جہنم کے لیے تیار ہوں گے. اب کون سے ایسے کام ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جو عمومی طور پر کیے جاتے ہیں؟ فرائض میں غفلت، اور دوسرا حرام چیزوں کا ارتکاب. بہت آسانی سے لوگ کر جاتے ہیں اور اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری زبان سے اثر چلا جائے گا. کہیں ہم نماز لیٹ تو نہیں کرتے، ہم اپنے برے اعمال کی تعویل تو نہیں دیتے، کہیں ہم سنتوں پر عمل کو ترک تو نہیں کرتے، ہم ظلم تو نہیں کر جاتے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر جاتے، ہم بیٹھ کر غیبتیں تو نہیں کرتے. ہم واقعی با اخلاق ہیں، ہم واقعی صبر کرنے والے ہیں. ایک جائزہ ہم سب اپنا لیں کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور کتنے ہم موڈ کے شکار ہیں. ہم بڑی آسانی سے کسی کام کے لیے کہہ دیتے ہیں ابھی موڈ نہیں ہے، حالانکہ وہ کتنا اہم کام ہوتا ہے. اس دنیا میں اگر کسی ملک کا پاسپورٹ حاصل کرنا ہے یا ویزا حاصل کرنا ہے تو کتنی مشقت سے، کتنی محنت سے اور کتنے پروسیجر سے لوگ گزرتے ہیں تب کہیں جا کے اس کو حاصل کر پاتے ہیں. لیکن جنت کے لیے اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ کہتے ہیں ایسی ہی جنت مل جائے گی، کوئی عمل کی مشقت کا سوچتا ہی نہیں. کچھ مسلمان تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ جہنم میں سزا پوری کر کے جنت میں چلے جائیں گے. اگر ہم آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہوں تو ہم یہ بات کبھی نہ کریں، بلکہ اس کی درستگی کی فکر کریں کہ ہمیں کیسے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے. ہماری کتنی فکر ہے آخرت کو لے کر. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فکر آخرت میں اتنا روتے تھے. ہم کتنا روتے؟ ہمارے رونے کیا ہیں؟ کیا ہماری دعائیں ہیں؟ کیا ہماری کوششیں ہیں؟ ان سب پر ہمیں فوکس ہونا ہے. جب تک ہماری ہر چیز دین کے تابع نہ ہو جائے ہم مومن کیسے بنیں گے؟ تو خود کو بھی سدھارنا ہے، عمل میں مضبوط ہونا ہے، احساس جگانا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے.